ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں جناب جنرل حمید گل صاحب سے. جنرل صاحب آپ کہہ رہے تھے ڈاک یارڈ جو ہے وہ ہم بند کر دیں تو ہو جاتا ہے. امریکنز کو تو یہ معلوم ہوگا نا کہ ہم نے ڈاک یارڈ کرنے دیں ان کو, تو ویسے ہی پتا ہوگا ان کو. لیکن بہرحال دنیا کے اندر یہ تو نہیں جائے گا کہ حکومت پالیسی پاکستان نے کوئی کنفرنٹیشن کی ہے. اور عوام کے ساتھ کیسے؟ امریکن ایک چیز سے ڈرتے ہیں, عوامی طاقت سے بہت ڈرتے ہیں. عوامی طاقت کو ابھار دیں گے آپ, کراچی سے لے کے خیبر تک اور کراچی سے لے کے چمن تک اگر راستے میں ہر جگہ بلاک کرنا شروع کر دیں لوگ, جن سب یہ جو وہ خود کرواتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا مار دیا قید میں, اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یونائٹڈ نیشن میں بھی جانا چاہیے, ہمیں OIC کا اجلاس بھی بلانا چاہیے, کیونکہ آخر OIC قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ قوم کو اس کے اوپر قوم سڑکوں پر آئے امریکیوں کے خلاف. بالکل بالکل, قوم کو تو نکلنا پڑے گا. دیکھیں قوم اگر نکلے گی تو کون لڑے گا اس قوم کے ساتھ؟ اپنی حکومت لڑے گی, اپنی فوج لڑے گی. یہی تو مسئلہ ہے. قوم تو امریکنوں کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے, یا کم از کم ان کی حکم نہیں ماننا چاہتی. لیکن یہ حکم ماننے کے لیے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جوڈیشری بحال ہو, پارلیمنٹ کو فعال بنایا جائے. کا کچھ حصہ تو بحال کر دیا انہوں نے. یہ جھوٹ ہے, یہ سارا کے سارا فراڈ ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان ججز کے اوپر جنہوں نے دوبارہ حلف اٹھائے اور ان کے اوپر ہوئے اتنی سٹرگل, ایک تاریخی وکلا کون سے ججز کی بات کر رہے تھے, ان کی یہ جنہوں نے حلف اٹھا لی؟ نہیں, وہ تو ایک تحریک چلا رہے ہیں نا ججز سے قطع نظر, جن کے لیے چلا رہے تھے وہ تو حلف اٹھا گئے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا وہ افتخار چودھری, جب تک وہ موجود ہے تو یہ ایک آدمی سے بات ہوتی ہے. امام حسین اکیلے ہی رہ گئے تھے, باقی چھوڑ گئے تھے. بات اصول کی ہے. امام حسین نے روشنی وہ بجھا دی تھی اور کہا تھا کہ جو تم نکلنا چاہتے ہو مذاکرات کر رہا ہے نا جی. یہ آج کا حسین جو ہے یہ بھی تو مذاکرات کرتا رہتا ہے. مذاکرات میں تو کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. مذاکرات میں تو ہمیشہ, کیونکہ آپس میں قوم ہے نا, ہم دشمن کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں, تو اپنی قوم کے ساتھ مذاکرات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مذاکرات میں آپ کس چیز سے؟ قائد اعظم نے مذاکرات کیے, کمپرومائز نہیں کیا. کوشچن از آف کمپرومائز ناٹ آف مذاکرات. مذاکرات تو کوئی حرج نہیں ہے. جن سب جو چپکریں شروع ہو گئی پنجاب میں اور مرکز میں, جو کل تک اتحادی تھے, آج ایک دوسرے کی حکومتیں توڑنے کے عمل شروع کر دیا. بظاہر تو منافقت ہو رہی ہے, اس پہ کیا کرتے ہیں؟ میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ کا حلف اٹھا کے کمزور ہوئے ہیں. پنجاب کی حکومت کو انہوں نے گرائی تو پھر اس کے بعد بالکل دھڑام سے آ گریں گے. یہ میں آپ کو اس کا بات تو وہ ہوتی ہے نا کہ آگے کیا ہوگا, کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناک خون پروانے کا ہوگا. حالانکہ بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ, لیکن اگر جب مکھی باغ میں جائے گی تو وہ شہد لائے گی, شہد سے موم بنے گی, موم سے موم بتی جلے گی اور پروانہ جو ہے مارا جائے گا. یہ دانش اسی میں ہوتی ہے کہ آپ 4 سٹیپ آگے دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر انہوں نے پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی, تو وہ انہونی جو نہیں ہونی چاہیے اور جس کی قوم توقع نہیں رکھتی. ہم نے بہت سفر کیا. جین صاحب, میاں محمد نواز شریف بہت سارے لوگوں کی بات نہیں مانتے. اگر آپ کی بات مانتے ہو آپ اس کے لیے خدمات دے سکتے ہیں. بالکل, میں میری تو جو فکری تحریک ہے, میری تنظیم نہیں ہے, اس کا نام ہی تحریک اتحاد ہے. آپس میں متحد کرو. میں بار بار کہہ رہا ہوں قومی حکومت بناؤ, معاملات اس قسم کے ہیں کہ آپ مل کے دو. میں تو بالکل اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں. جن سب یہ جن علاقوں میں جنگ ہوتی ہے, یہ جو ہماری کیفیت ہے, ان میں ذرا مختلف کیبنٹس بنتی ہیں, آپ اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, ایسی کوئی چیز تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں, جنگ جو ہوتی ہے وہ سیاسی عمل ہے, اور سیاسی عمل کو سیاستدانوں کو ہی ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اسی وقت ان کی لیڈرشپ جو ہے نکھر کے اور پوری طریقے سے قوم کے سامنے آیا ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے قومی حکومت کی, اتفاق رائے کی حکومت. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ سارے بیٹھے ہو, لیکن ایک اتفاق رائے کی حکومت ہو. APDM جسے الیکشن نہیں لڑا اس کو بھی بیچ میں شامل کرے. قاضی صاحب جو ہیں وہ آخر ان کی ایک حیثیت تو ہے نا, اور وہ ایک آپ کا بازو شمشیر زن ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے باقی لوگ جو ہیں وہ, ان کو سب کو بیچ میں حکومت کو اتفاق رائے کر لیں اور مل کے بوجھ اٹھائیں. یہ اکیلے کوئی آدمی اگر بلیک میل ہو رہا ہے کوئی, وہ بلیک میل کو اٹھا پھینکے. جیسے بے نظیر نے بغاوت کر دی تھی آخر میں, اور اس کی شہادت کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا. اس کے نقشے قدم کے اوپر اگر کوئی چلتا ہے تو پھر ان کو بغاوت کرنی پڑے گی. امریکہ کی اجارہ داری کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی. جو ڈکٹیشن مل رہی ہے اس کے خلاف بغاوت کرنی پڑی. بے نظیر شہید نے اپنی جان دے دی, لیکن میں جانتا ہوں, اور میں کسی وقت آ کے اس کے اوپر مزید گفتگو بھی کروں گا, جو چیزیں میرے علم میں,
کہ جو ان کے براہ راست جو انہوں نے مجھے پیغامات بھجوائے اس کا بھی ہے. سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تھوڑی سی بات تو کیجیے جو انہوں نے آپ کو پیغامات. نہیں، میں اس وقت وہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی اور آدمی نے مجھ تک پہنچائے. ویسے تو 2-3 سورسز ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے ابھی گزر جائیں. اگر ابھی اس وقت تو ناہید خان بھی خاموش ہیں، عباسی صاحب بھی خاموش ہیں ان کے اپنی پارٹی کے اندر، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے جو چلانے والے ہیں ان کو یہ شعبدہ بازیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ وقت شعبدہ بازیوں کا نہیں ہے، یہ بہت میچیور تھاٹ کا وقت ہے. اور ہم نے ایک طرف اگر امریکہ کو روکنا ہے، دوسری طرف جو یہاں انقلاب یا خانہ جنگی کا منظر نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے پریمپٹ کرنا ہے. اور میں نرم انقلاب کی بات کرتا رہا ہوں، آج بھی وقت ہے کہ ہم اس کو نرم انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دانشوروں کو بیٹھنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے گلے کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے. کون سے دانشور نہیں، جو بھی ہیں، دیکھیں آپ دانشور ہیں، اسی طریقے سے اور دانشور ہیں، کیوں نہیں بیٹھتے اس کے اندر؟ دانشور بھی، سیاستدان بھی، جب قوموں کی زندگی کے اوپر. سب آپ رہے ISI کے سربراہ، آپ نے کوئی ایسا تھنک ٹینک کیوں نہیں بنایا کہ آج ہم سارے اس کو فالو کرتے؟ کیوں ایسے ادارے نہیں بنوائے آپ نے؟ ISI نے باقی سارے کام کر لیے، کشمیر میں جہاز کر لیا ہے، چچنیا تک. دیکھیں ابھی آدمی سمجھتے، دیکھیں میں تو ISI میں جب تھا تو میری عمر جب میں چھوڑ کے گیا تو 52 سال کی تھی، 52 ایئرز تھا، اور پھر تجربہ نہیں ہوتا. آج اگر میں ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اس قسم کی کوئی تعمیری چیز کرتا. موجودہ ISI کو بنانا چاہیے تھنک ٹینک. ISI کو نہیں بنانا چاہیے، حکومت کو بنانا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے، انہوں نے بنائے ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی، اس کو تھنک ٹینک بنا کے اس کے انپٹ کوئی لیتا ہی نہیں ہے، ان سے کوئی ان کی بات ہی نہیں سنتا. اسی طریقے ریجنل اسٹڈی کی کوئی بات شاید اس طرح سے رائے بھی نہیں دیتے، کوئی رائے نہیں لیتے ان سے، بس ان کو ایسے ہی خام خواہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ تھنک ٹینک کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مخالفت کی آواز کو سننا، برداشت کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. اکبر نے یہاں 53 سال حکومت کی اور 9 رتنوں کے سہارے کی، یعنی مشاورت جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے. اور مشیر جو ہے آپ سے زیادہ عقل مند ہو، آپ سے زیادہ باکردار ہو. مشیر کے لیے کوئی بھی جو مشیر ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا کردار بڑا پختہ ہو، آنریبل مین. جو ڈس آنریبل آدمی اس کی آپ کیا لیں گے؟ وہ تو سائیکوفینٹ ہوتے ہیں، خوش آمدی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ خوش آمدیوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں. خوش آمدی چاہے کتنے زیرک اور کتنے فہیم کیوں نہ ہو، لیکن ان کی کیونکہ فطرت میں خوش آمد ہوتی ہے، اس لیے عین وقت پہ جب آپ کو صحیح سچی ایڈوائز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی کو پہچانتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.